ملے ٹائمز میں خوش آمدید۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان جو لڑائی جاری ہے اس کو روکنے کے لیے سیز فائر کے لیے امریکہ نے جو ریزولوشن پیش کیا تھا اس ریزولوشن کے حوالے سے ایک اہم اپڈیٹ سامنے آئی ہے، اور وہ اپڈیٹ یہ ہے کہ حماس نے اس کو منظوری دے دیا ہے، حماس نے قبول کر لیا ہے، اور امریکہ نے بھی تصدیق کیا ہے کہ حماس نے اس سمجھوتا کو، اس ریزولوشن کو منظور کر لیا ہے، اور اب باری اسرائیل کی ہے کہ اسرائیل کی طرف سے اس کو منظور کیا جاتا ہے یا نہیں۔ جو معاہدہ ہے یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل میں اس ریزولوشن کو امریکہ کی طرف سے پیش کیا گیا تھا پچھلے دنوں، اور اس ریزولوشن کے فیور میں 14 ممالک نے ووٹ کیا تھا، روس غیر حاضر رہا تھا، اور اس طرح بغیر کسی ویٹو کے یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل سے یہ ریزولوشن پاس ہو گیا تھا۔ اب اس کو ماننے کی ذمہ داری تھی حماس کی اور اسرائیل کی۔ حماس نے اب مان لیا ہے، 1 گھنٹہ پہلے یہ اپڈیٹ سامنے آئی تھی انٹرنیشنل میڈیا میں کہ حماس نے ریجیکٹ کر دیا ہے، لیکن تازہ خبر یہ ہے کہ حماس نے مان لیا ہے۔ امریکہ نے بھی کہا کہ حماس نے اس کو قبول کر لیا ہے، اور دراصل حماس کے ڈیلیگیشن نے قطر کے وزیر اعظم شیخ عبد الرحمن الثانی کو جا کر کے اطلاع دی، انہوں نے مصر اور امریکہ کے وفد کو اطلاع دی، اور اس طرح مصر، قطر اور امریکہ تینوں ممالک کا مشترکہ بیان سامنے آیا ہے کہ حماس نے ذمہ داری سے کام لیا ہے، حماس نے میچورٹی دکھائی ہے، اور اس نے ریزولوشن کو ایکسیپٹ کر لیا ہے جنگ بندی کے لیے۔ اب باری اسرائیل کی ہے کہ وہ اس کو قبول کرے، اور اسرائیل کی طرف سے ابھی تک کوئی بھی اسٹیٹمنٹ باضابطہ طور پر اس حوالے سے سامنے نہیں آیا ہے۔ جنگ بندی کے جو اہم نکات ہیں یا جو ریزولوشن میں ہیں اس میں سر فہرست یہ ہے کہ غزہ پٹی میں مکمل طور پر جنگ بندی ہوگی، اسرائیلی سینا یہاں سے نکل جائے گی، اس کے علاوہ جو فلسطینی اسرائیل کی جیلوں میں قید ہے ان کو رہا کیا جائے گا، غزہ پٹی کی تعمیر نو ہوگی، مستقل طور پر جنگ بندی ہوگی، اور حماس تمام یرغمالیوں کو رہا کر دے گا۔ پہلی فرصت میں حماس نے جو معاہدے کو منظور کیا اس میں بات شامل ہے کہ اسرائیل کی طرف سے یقینی بنانے کے لیے کہ اسرائیل مکمل طور پر جنگ بندی کر رہا ہے یا نہیں، 33 قیدیوں کو رہا کیا جائے گا جن کی عمر 33 سال سے زیادہ ہے۔ تو 33 سال سے زیادہ ایج کے جو ہوسٹیج ہے ان میں سے 33 کو حماس کی طرف سے ریلیز کیا جائے گا پہلی فرصت میں، اور اگر اس ایج کے زیادہ نہیں ہوں گے تو جو مردہ ہے یا جو ہلاک ہو چکے ہیں جنگ کے دوران ان کی لاش کے ذریعے تعداد پوری کی جائے گی۔ ادھر اسرائیل ٹانگ اڑا رہا ہے، اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ مکمل طور پر جنگ بندی نہ ہو بلکہ اس سمجھوتا کے تحت عارضی طور پر جنگ بندی ہوگی، مستقل جنگ بندی کی جو مانگ ہے حماس کی اس کو پورا نہیں کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اسرائیل کا یہ بھی کہنا ہے کہ تمام غزہ سے ہماری فوج کا انخلا نہیں ہوگا بلکہ جن علاقوں میں آبادی ہے صرف وہاں سے انخلا ہوگا، پورے غزہ سے ہماری فوج کا انخلا نہیں ہوگا۔ غزہ پٹی کی تعمیر نو پر بھی اسرائیل کو اعتراض ہے، اسرائیل نہیں چاہتا کہ پورے غزہ کی تعمیر نہ ہو۔ اس کے علاوہ جو ایک اہم شق ہے کہ جو فلسطینی اپنے گھروں سے جا چکے تھے، رفح میں رہ رہے تھے یا ادھر ادھر وہ ٹینٹ لگا کر اب تک گزارا کر رہے تھے، ان کی اپنے علاقوں میں واپسی ہوگی۔ اسرائیل کی شرط یہ ہے کہ جن کی ایج 50 سال سے زیادہ ہے صرف ان کی اپنے علاقوں میں واپسی ہوگی، یا خواتین کی واپسی ہوگی۔ 50 سال سے کم ایج کے لڑکوں کی، نوجوانوں کی، مردوں کی ان کے علاقوں میں واپسی نہیں ہو پائے گی، جہاں وہ بے گھر رہ رہے ہیں وہیں رہنا پڑے گا۔ حماس کی شرط یہ ہے کہ تمام لوگوں کی اپنے علاقوں میں واپسی ہوگی۔ تو ان چیزوں کو لے کر یا ان نکات کو لے کر اسرائیل ابھی تک اس سمجھوتے پر عمل نہیں کر رہا ہے۔ امریکہ نے ایک طرح سے حماس کی تعریف کی ہے، اور امریکہ نے کہا کہ جو کچھ ہم چاہتے تھے حماس نے کہیں نہ کہیں میچورٹی دکھائی ہے اور پہلی فرصت میں اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، لیکن اسرائیل کی طرف سے ابھی تک مکمل طور پر سمجھوتا پر عمل کرنے کا اسٹیٹمنٹ سامنے نہیں آیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ بلنکن ان دنوں مڈل ایسٹ کے دورہ پر تھے، اسرائیل کے وزیر اعظم اور دیگر ذمہ داروں سے لمبی چوڑی ملاقات ہوئی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ اس مرتبہ بھی اسرائیل کے سامنے جھک جاتا ہے یا پھر اسرائیل کو یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل سے پاس شدہ ریزولوشن کو ماننے پر مجبور کر پاتا ہے۔ یہ امریکہ کا امتحان ہے۔ ویسے امریکہ اب تک اسرائیل کے سامنے ہمیشہ بے بس ہوا ہے، ناکام ہوا، اور ایسا لگتا ہے کہ امریکی صدر کی اسرائیل اور یہودی لابی کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس بیچ خبر بھی سامنے آئی ہے کہ حزب اللہ نے لگاتار اسرائیل پر
حملہ کیا ہے، 90 سے زیادہ گولوں کا استعمال کیا ہے اور اسرائیل کے کئی فوجیوں کا نقصان ہوا ہے۔ ادھر غزہ پٹی میں امدادی سامان کو اس مقدار میں ابھی تک پہنچنے سے روکا جا رہا ہے جس مقدار میں پہنچنا چاہیے تھا۔ اس بیچ اسرائیلی سینا نے اور کوشش کی کہ اپنے ہوسٹیج کو رہا کرا سکے، لیکن 4 کو پچھلے دنوں تو انہوں نے رہا کرا لیا تھا، اس کے بعد کسی اور کو رہا کرانے میں اسرائیلی سینا کو ذرا برابر بھی کوئی کامیابی نہیں مل سکی ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ ملت ٹائمز کے ساتھ جڑے رہیے اور سوشل میڈیا کے سبھی پلیٹ فارم پر ہمیں فالو کر لیجئے۔